الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وذكره ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة بمثله. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے. لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے لازم ہے پڑھنے والے کے لیے کہ تشہد اخیر میں وہ حضور پاک پہ درود پڑھے. اگر اس نے درود چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ قولو کہو تو امر کا صیغہ ہے، لہذا یہ واجب ہے. اگر کوئی نمازی آخری تشہد میں درود نہیں پڑھے گا تو نماز جو ہے اس کی نہیں ہوگی. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرد بذلك. بعض متأخرین امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اصحاب مالکیہ نے امام شافعی پہ اعتراض کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وجوب کا فتویٰ جو ہے صرف امام شافعی کا ہے اور اس میں وہ متفرد ہیں. وعقل الاجماع على خلافه ابو جعفر الطبری والطحاوی والخطابی وغیرہم فيما نقله القاضي عياض عنهم. وقد تعصب هذا القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الاجماع في ذلك. اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام شافعی کے اس قول کے خلاف گویا اجماع ہے. ابو جعفر طبری، طحاوی، خطابی یہ سب یہ کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اجماع نہیں ہے. یہ بھی زیادتی ہے کہ امام شافعی کے خلاف اجماع کہا جائے. فرماتے ہیں وقال ما لم يحد به علما فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهم ومن التابعين الشعبي وابو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں انا قد روینا وجوب ذالک کہ ہم نے یہ روایت کی ہے کہ درود پڑھنا نماز میں واجب ہے.
کیونکہ یہی ظاہر آیت ہے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو وہاں بھی امر کا صیغہ ہے، اور حضور نے بھی فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور یہی حدیث میں تفسیر بھی اسی طرح آئی ہے صحابہ سے، جن میں حضرت ابن مسعود ہیں، ابو مسعود بدری ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، اور تابعین میں سے شعبی ہیں، ابو جعفر الباقر ہیں، مقاتل ابن حیان ہیں. اسی طرف امام شافعی تشریف لے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَخِيرًا فِيمَا حَكَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الدَّمَشْقِي بِهِ، اور آخری قول میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی وجوب کے قائل ہیں. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ محمد بن ابراہیم المعروف ابن المواد المالکی رحمہ اللہ تعالی. حتی ان بعض ائمة الحنابلة اوجب ان يقال في الصلاة علیہ كما علمهم ان يقولوا لما سالوه. حتیٰ کے بعد ائمہ حنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز میں درود کے لفظ بھی وہی ہونے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. فرماتے وقت ان بعض اصحابنا اوجب الصلاة على آلہ فيما حكاه البزنجي وسلیم الرازی وصاحب نصر ابراہیم المقدسی. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے کہ جیسے حضور پہ درود پڑھے، حضور کی آل پہ بھی ساتھ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ونقلہ امام الحرمین وصاحب الغزالی قول الشافعی، انہوں نے بھی اسی طرح نقل کیا. فالصحیح انہ وجہ علی ان الجمہور علی خلافی وقول الاجماع علی خلافی وقول وجوبہ ظواہر الاحادیث واللہ اعلم. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام شافعی کے قول کے خلاف اجماع ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ظاہر حدیث میں بھی امر کا صیغہ ہے اور قرآن میں بھی امر کا صیغہ ہے. والغرض، اور کہتا ہے خلاصہ یہ نکلا ان الشافعی رحمہ اللہ یقول بوجوب الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلفا وخلفا کما تقدم وللہ الحمد والمنہ فلا اجماع لا خلاف هذه المسألة قدیما ولا حدیثا واللہ اعلم. غرض یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ نماز کے اندر تشہد اخیرہ میں حضور پہ درود پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور یہی ثابت ہے سلفن و خلفن، صحابہ سے لے کر متاخرین تک، اور اس کے خلاف کوئی اجماع بھی نہیں ہے. ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة بن حبان في صحيحهما من رواية حيوة بن شريح المصري النبي هاني حميد بن هاني عن ابن مالك أبي علي الحسيني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے اللہ کی بھی تمجید بیان نہیں کی، حضور پہ بھی درود نہیں پڑھا اور دعا مانگی. حضور نے فرمایا اجل ھذا، اس نے بڑی جلدی کی. پھر آپ نے اس کو بلایا کہ جب نماز پڑھنی ہو پہلے اللہ کی مجد و ثنا بیان کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو، پھر دعا مانگو اللہ سے جو دعا مانگنی ہے.
چونکہ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اول میں درود ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دعا خارج نماز ہے، یعنی نماز میں تو درود کے بعد صرف دعا ہے، اور اگر خارج نماز کوئی بندہ دعا مانگے تو لازم ہے کہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی مجد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اسماء حسنہ سے دعا مانگے، اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھے تاکہ دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے. اس لیے بعض علماء اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اول میں درود ہوگا اور دعا کے آخر میں درود ہوگا تو درود تو لازماً عرش پہ جائے گا، جب درود جائے گا تو ہماری فریاد بھی پہنچ جائے گی. تو لہذا دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے ایک تو دل اور دماغ خالص ادھر توجہ ہو، اور دوسرا حمد و ثنا ہو، اول میں بھی درود ہو آخر میں بھی درود ہو، انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقضى الحديث الذي رواه ابن ماجہ من روایت عبد المحیمن ابن عباس ابن سہل ابن سعد الساعدی النبی عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا صلاة لمن لا وضوء له، اس کی نماز نہیں جو وضو نہ کرے، بغیر وضو نماز نہیں ہوگی. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اور اس کا وضو بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے نام سے ابتدا نہ کرے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے پھر درود شروع کر. ولا صلاة لمن لم يصل علی النبی، فرمایا کہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی جو حضور پہ درود نہ بھیجے. ولا صلاة لمن لا يحب الانصار، اور اس کی بھی نماز نہیں ہوگی جس کے دل میں انصار صحابہ کے ساتھ بغض ہو. لیکن اس سند میں ایک راوی جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ولیکن عبد المحیمن ھذا متروک، اس میں ایک راوی جو ہے عبد المحیمن وہ متروک ہے. وقد رواہ الطبرانی من روایت اخی ابی ابن عباس راکی فی ذلک نظر وانما یعرف من روایت عبد المحیمن واللہ تعالی عالم، چونکہ یہ روایت جو ہے عبد المحیمن سے ہے اور عبد المحیمن جو ہے وہ متروک ہے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا اسماعیل عن ابی داود الاعمى عن بریدہ قال قلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس روایت میں آتا ہے حضرت بریدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ پہ درود مبارک کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیثیں کیوں نقل کر رہے ہیں کہ حدیث میں یہ لفظ بھی آئے، یہ لفظ بھی آئے، یہ لفظ بھی آئے، یہ لفظ بھی آئے، تو جس سے بھی پڑھے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دین کے اندر اتنی بڑی سعہ ہے، وسعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ نقل فرما دیے ہیں کہ اگر آپ نے وہ پڑھ لیا الحمدللہ، یہ پڑھ لیا الحمدللہ، کسی سرے سے پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت سے نماز جو ہے ہماری صحیح ہو جائے. لیکن اس سند میں بھی ایک راوی صحیح نہیں. اب فرماتے ابو داؤد الاعمى اسمہ نفیع بن الحارث
وہ تو کنیت ہے نا ابو داؤد احمد، نام ہے اس کا نفر، یہ بھی متروک ہے۔ حدیث آخر موقوف رویناه من طریق سعید بن منصور و یزید بن ہارون و زید بن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قیس حدثنا سلامة الكندي ان علی رضی اللہ عنہ كان يعلم الناس هذا الدعاء۔ اب اس میں آتا ہے کہ ان تینوں نے حضرت نوح ابن قیس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سلامة الكندي ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم داہی المدہوات وبارئ المسموکات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الاباطيل۔ اللہ کے نبی حضرت علی یہ دعا سکھلاتے تھے، اے زمینوں کے بچھانے والے، دلوں کو اس کی فطرت پہ قائم رکھنے والے، چاہے جس کو شقی بنا دیں چاہے جس کو سعید بنا دیں، اجعل شرائف صلواتک، سب سے اعلیٰ درود جو ہے، سب سے اعلیٰ برکتیں جو ہیں، سب سے زیادہ محبت رحمت جو ہے میرے مدنی محمد پہ بھیج۔ علی محمد، محمد مصطفیٰ کون ہے؟ عبدک و رسولک، تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا رسول ہے۔ الفاتح لما اغلق، وہ کھولنے والا ہے ان چیزوں کو جو بند ہیں، کیا مانا جو سمجھ نہ آئے، عقل کام نہ کرے، میرے مدنی نے کھول دیے سارے۔ والخاتم لما سبق، اور تمام نبوت انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ والمعلن الحق بالحق، حق کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ والدامغ لجیشات الاباطیل، اور باطل کے لشکروں کو ہلاک مٹانے والے۔ کما حمل فاصطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في ورزاتك غير نکل في قدم ولا وهن في عدم۔ میرا مولا جیسے آپ نے میرے مدنی پہ بوجھ رکھا رسالت کا، انہوں نے پوری آپ کی رضا کے اندر حق ادا کر دیا۔ فی غیر نکل فی قدم، نہ تو قدم میں کوئی کجی آئی، ولا وہن فی عزم، نہ آپ کے ارادے میں کوئی کمزوری آئی۔ واعیا لوحی کا، تیرے وحی کے یاد کرنے والا۔ حافظا لعہدک، تجھ سے وعدہ جو کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا۔ ماضیا علی نفاذ امرک، تیرے احکام پہ پورا چلنے والا۔ حتی اوراک بسن لقابس، آپ نے ان کے لیے بھی روشنی کی جو اندھیرے میں تھے۔ آلاء اللہ تصل بأہلہ اسبابہ، بہ ہدیت القلوب بعد خوضات الفتن والاسم۔ میرا اللہ تیرے مدنی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، دلوں کو ہدایت ملی ہے، جب ہمارے دل دماغ جو تھے وہ گناہوں اور فتنے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وَأَبْحَجَ مُوزِحَاتَ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتَ الْأَكْوَامِ وَمُنِيرَاتَ الْإِسْلَامِ، اور اسی نے تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے، تمام احکام کو روشن کر دیا ہے، اسلام کے احکام کو چمکایا ہے۔ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ، محمد مصطفیٰ امانت والا ہے، تیری امانت پالنے والا۔ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ، اور تیرے خزانے علم کی حفاظت کرنے والا۔ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، اور ساری امتوں پہ گواہی دینے والا قیامت میں۔ وَبَعِيثُكَ نِعْمَ وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، یا اللہ آپ نے جو بھیجا وہ نعمت ہے، آپ نے جو رسول بھیجا وہ رحمت ہے۔ اللہم افصح لی فی عدلک واجزہ مضاعفات الخیر من فضلک، مہنآتا لہ غیر مقدرات من فوز ثوابک المحلول وجدیل عطائک الملول۔ یا الہ العالمین، جنت میں آپ کے درجات کو اور بڑھا دے،
اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جزا عطا فرما دے، اور ایسی جزا جو رحمت والی عیش والی ہو، جس میں کوئی تقدر نہ ہو۔ میرا اللہ اپنی عطا جزیل سے عطا فرما دے۔ اللہم اعلی علی بناء الناس بناءہ، میرے مدنی کی بلڈنگ، میرے مدنی کے مکان کو اونچا کر دے۔ وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزْلَهُ وَأَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَأَجِزْهُ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مرضی المقالۃ اذا منطق عدل۔ میرا اللہ میرے مدنی کی بہتر مہمانی فرما، میرے مدنی کے نور کو مکمل فرما، میرے مدنی کی گواہی کو قبول فرما دے۔ میرے مدنی کا ہر مقالہ ایسا ہو جو تو راضی ہے، آپ کا ہر نطق جو ہے وہ عدل ہو، اور ہر نطق جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہو، وحجتاً وبرہان عظیم، اور آپ کا فرمان جو ہے وہ حجت ہو، وہ کھلی ہوئی دلیل ہو۔ ھذا مشہور من کلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت علی کی دعا ہے جو دعا مانگتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وقد تکلم علیہ ابن قتیبہ فی مشکل الحدیث، وقضى ابو الحسین احمد بن فارس اللغوی فی جزء جمعہ فی فضل الصلاۃ علی النبی الا ان فی اسنادہ نظرا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پہ کلام بھی کیا ہے۔ قال شیخنا الحافظ ابو الحجاج المزی سلامت الکندی ھذا لیس بمعروف، یہ جو سلامت الکندی کی روایت ہے اصل تو سلامت الکندی معروف نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لم یدرک علی، اس کا حضرت علی سے ملاقات بھی نہیں ہے۔ قضا قال وقد روى الحافظ ابو القاسم الطبراني هذا الاصل عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله تعالى عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داهي المدهوات، اللهم داهي المدهوات وباري المسموقات وجبال القلوب على فطرتها۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں یہ دعا سکھلاتے تھے، لیکن اس میں سلامت الکندی رجل متروک حدیث آخر، لیکن یاد رکھیں، اب لیکن آپ خود حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ بھی یہ راوی متروک ہے، یعنی اس سے کوئی روایت ہی نہیں لیتا، لیکن پھر بھی محدثین ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن حدیث کے مسائل کو سمجھا گیا۔ بعض لوگ بگڑ جاتے ہیں، جی فلاں بزرگ نے کتاب لکھی ہے ساری ضعیف حدیثیں، ساری ضعیف حدیث، تو ترمذی میں جو ساری ضعیف حدیثیں نکال دیں، کس کس کتاب سے نکالو گے؟ اب ابن کثیر کتنے حدیثیں نقل فرما کے بتا رہے ہیں، حدیث غریب ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں راوی متروک ہے، لیکن پھر بھی نقل کر۔ تو بات کو سمجھا کریں، ایسے نہیں غصہ ہو جی دیکھو جی سب ضعیف حدیثیں کا دیکھو۔ اللہ کے بندے پہلے فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں محدثین کے نزدیک معتبر ہیں، جب معتبر ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ ایک ہوتے ہیں اعتقاد، ایک ہیں احکام، ایک ہیں فضائل۔ تو فضائل میں تو حدیث ضعیف بھی ہوتے رہتی ہیں محدث۔ جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے لیا ہے تو اب آدمی نہ تو امام ترمذی کو کچھ کہے، نہ ابن ماجہ کو کچھ کہے، نہ نسائی کو کچھ کہے، نہ ابی داؤد کو کچھ کہے، زیادہ سے زیادہ غصہ ان کو ہمارے عالموں پہ آ جائے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا؟ یہ دیانت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کریں کہ اس کتاب میں مثلا ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس میں حدیث، پہلے یہ تو دیکھو حدیث یہ اس نے کس کتاب سے لی ہے۔ تو جس کتاب سے لی ہے پھر اس کتاب والے کو بھی تو اتنی گالیاں دو نا جتنی لکھنے والے کو دے رہے ہو، پھر تو ہم سمجھیں گے ہاں بھی آپ بڑے بہادر آدمی ہیں۔ تو مسئلہ سمجھو، یاد رکھو کہ حدیث ضعیف جو ہے اسی طرح ترغیب میں، ترہیب میں، فضائل میں، مثلا کعبہ شریف کی شان ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، صفا مروہ دوڑنے کی فضیلت ہے، طواف کرنے کی فضیلت ہے،
جنت کے نعمتوں کے فضائل ہیں تو اس میں ضعیف حدیث بھی محدثین کے نزدیک معتبر، جب معتبر ہے اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کبھی ہمیں جو حدیث آئی ہے اس میں تو ایک راوی متروک آ گیا ہے، ایک راوی سیء الحفظ آ گیا ہے، ایک راوی اس میں شیعی آ گیا ہے، ایک راوی اس میں معتزلی آ گیا ہے، ایک راوی اس میں قدری آ گیا ہے، لیکن اصل اس کا صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو جب اصل موجود ہے صحیح حدیث میں، اعتراض ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو حدیث فرما رہی ہے یہی حکم قرآن میں بھی موجود ہے، تو بات ختم ہوگی۔ لاکھ دفعہ ضعیف ہو، اصل تو قرآن میں موجود ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت درود کی کیا ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، آپ بھی درود بھیجیں۔ قرآن ہے، تو جب قرآن میں آ گیا بات ختم ہوگی۔ یہ تو ساری حدیثیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ایک مضمون کو اور زیادہ کھول دیا جائے، اور دوسرا اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے کبھی اس لفظ سے پڑھا ہے، کبھی اس لفظ سے پڑھا ہے، کبھی اس لفظ سے پڑھا ہے۔ اسی لیے بعد میں علماء متاخرین نے بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد، بعد میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحدود اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی بارئک جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ تو رحمت ہے، الفاظ ہیں، اسی لیے یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے بعض نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ اگر کسی نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت۔ کسی نے پڑھا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کسی نے پڑھا اللہم انا نؤمن بک ونستغفرک ونتوب الیک۔ سارے صیغے حدیث میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ قابل اعتراض نہیں ہوتا کہ آدمی ایک حدیث کو تو لے لے نعوذ باللہ، باقی حدیثوں کو چھوڑ دے۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ علماء کا مقام ہے کہ ان کی ساری حدیثوں پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ جب کتاب لکھیں گے تو جتنی درود شریف پر حدیثیں ہیں وہ ساری جمع کریں، بعض صحیح ہوں گی، بعض حسن ہوں گی، بعض ضعیف ہوں گی، بعض حدیثیں جو ہیں اس غریب ہوں گی، بعض حدیثیں مرسل ہوں گی، بعض موقوف ہوں گی، بعض مرفوع، ساری حدیثیں جمع کر دیں گے کہ پڑھنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ بات کچی نہیں ہے، اتنی دلائل موجود۔ بس بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہی یہ ہے کہ بس اعتراض کرنا، اس کا کیا ارادہ، اور پھر دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی بس جو حدیث میں ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ اچھا ایک اور پارٹی پیدا ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی کمال کی بات، ہم تو جو قرآن میں ہے عمل کریں گے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، حدیث تو نازل ہی نہیں کی، اس کا کوئی علاج ہے دنیا؟ تو ایمان کب بچے گا؟ قرآن پر بھی ایمان ہو، حدیث محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان ہو، اصحاب محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان ہو، اور ان کی باتوں کو سمجھانے والوں سے بھی تعلق۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جماعت نجات پائے گی الا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ورنہ حضور کہتے ہیں جس پہ میں ہوں بس، صحابہ کی کیا ضرورت؟
تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے بغیر بھی گاڑی نہیں چلے گی، کیونکہ حضور کے فرمانے، جو حضور نے فرمایا ہے اس کے گواہ تو صحابہ ہیں۔ حضور نے طواف فرمایا، کتنے چکر؟ 7، کون بتائے گا؟ آپ ساتھ تھے۔ حضور نے طواف شروع فرمایا، کہاں سے؟ حجر اسود سے، گواہی کون دے گا؟ صحابہ۔ حضور نے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، کہاں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، گواہی کون دے گا؟ صحابہ۔ حضور پاک نے نماز پڑھنے کے بعد زمزم پیا، پانی پیا، ملتزم پہ آئے، دعا مانگی اور پھر نما استلام فرما کے صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے، گواہی کون دے گا؟ صحابی۔ حضور جب صفا کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے کیا پڑھا؟ ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد حضور نے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ کس نے سنا؟ صحابہ۔ حضور جب صفا چلے، گواہی کون دے گا؟ صحابہ۔ حضور مروہ پہ چڑھے اور دعا مانگی اللہ سے لمبی، گواہی کون دے گا؟ صحابہ۔ حضور پاک نے عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا، صاحب گواہی کون دے گا؟ صحابہ۔ تو صحابہ کہیں کیوں رکھی؟ تو صحابی کی بات ہے نا جی، اللہ کے بندے، کوئی صحابی ایسی بات ہوتی کہ تم ایسے کہہ دو نعوذ باللہ جیسے کوئی یار عام آدمی کی بات کرے، پھر تو سارا دین محمد مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ بھائی وہ جی یہ تو 20 رکعت تو عمر نے پڑے، عمر کوئی چھوٹا سا آدمی ہے، کہہ دو عمر ہے، کوئی مائی کا لال جو جرت کرے اور کہے کہ عمر بدعتی ہے، ایمان بھی نہیں رہے گا۔ جس کے عمل کو میرا بدنی کہے سنت ہے، اس کے عمل کو بدعت کون کہے؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس لیے خدا کے لیے ایک تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کفر کی پوری طاقتیں اسلام کو مٹانے پہ لگی ہیں، ہر حال میں وہ چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے۔ اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے مختلف لائن اختیار کی ہیں۔ بعض لوگ تو اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں مشروبات کے ذریعے تیرے اندر حرام داخل کر دیں۔ بظاہر کیا ہے یہ؟ بظاہر ڈپسی ہے، کوکا کولا ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، فلاں بلا ہے، فلاں بلا ہے، فلاں بلا ہے، یہ جناب بیئر ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ طاقت کا انرجی کا مشروب ہے۔ اندر کیا ہے؟ بنانے والا کوئی دوست ہے ہمارا، وہ اس طرح لگے۔ بات اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو بالکل اریاں کر کے صرف نکر اور بکری میں لے آؤ سڑکوں پہ، تاکہ حضور کی امت جو ہے زنا میں پڑ جائے۔ بعض لوگ لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسی گندی گندی فلمیں دکھاؤ کہ بہن اور بھائی زنا کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ دشمن کا سارا جال ہے، کوئی ایسے نہیں ہو رہا۔ اس پہ کروڑ نہیں ارب ڈالر خرچ ہوتا ہے۔ آپ کسی ٹیلی ویژن سے بات کریں نا کہ 1 گھنٹہ ہمیں ٹائم چاہیے، پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ کتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے جو سیکسی فلمیں اور بلیو فلمیں اور انتہائی یعنی غلیظ ترین فلمیں جو چل رہی ہیں، ان کے پیسے کون دے رہا ہے؟ ان کی پیمنٹ کون کرتا ہے؟ اسی طرح ایک کمپنیوں کو انہوں نے لگا دیا ہے کہ نئے سے نیا موبائل بناؤ،
پہلے سادہ موبائل، پھر کیمرے والا موبائل، پھر ڈبل کیمرے والا موبائل، پھر ویڈیو کیمرے والا موبائل، پھر ٹی وی دکھانے والا موبائل، پھر تصویر سے تصویر دکھانے والا موبائل، بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اب وہ بڑے آرام سے نعوذ باللہ عورت اگر حمام میں ہے وہ وہی ٹیلی فون اٹھائے ہوئے ننگا اس کو دیکھ رہا ہے۔ امت محمد مصطفیٰ کو برباد کرنے کے لیے، اچھا بعض ایسے لوگ ہیں بظاہر وہ اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہلائیں گے، ڈاکٹر کہلائیں گے، سکالر کہلائیں گے، اسلام کا بڑا نامور آدمی کہلائیں گے، اندر سے وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، بکے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف کالم لکھیں گے۔ وہ لکھیں گے جی دیکھو یہ مولوی صاحبان پردہ پردہ داڑھی داڑھی پردہ، کیا بہت پرانے دور کی بات تھی، اب تو ضرورت ہے عورت مرد اکٹھے چلے اکٹھے اٹھے اکٹھے بیٹھے، کیا ہے بس کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا کریکٹر مضبوط ہے، یہ دشمن کی تخطیط ہے۔ اب انہوں نے نیا قرآن چھاپ دیا، اس کا نام بھی فرقان ہے، کیونکہ جیسے قرآن ہے اس کا نام فرقان بھی تھا، قرآن فرقنا ہو۔ تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان، اچھا اس میں کیا کیا ہے کہ جتنی آیتیں جہاد والی ہیں سب کاٹ دی، جتنی آیتیں یہود و نصارہ کے خلاف ہیں سب کاٹ دی، جتنی آیتیں حلال و حرام کے بارے ان کو آدھا کم کر دیا، جتنی اہل کتاب کی تاریخ کے بارے میں وہ لکھ دی۔ اچھا ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ تمہارا یہ قرآن مان لے گا؟ انہوں نے کہا صبر تو کرو، ان کی 2 نسلیں تو بدلنے دو، ان کے آگے 2 نسلوں کے بعد لوگ آئیں گے اسی کو قرآن سمجھے گا۔ دیکھو نا تم لوگ گئے یورپ میں گئے کسی ملک میں گئے، دیکھو داڑھی بھی ہے نمازی بھی ہے، تمہارے جو بچے پیدا ہوئے نماز گئی داڑھی گئی، ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، تیسری نسل جا کے ختم۔ تو جب 100 سال گزر جائے گا 200 سال گزر لوگ سمجھیں گے یہ بھی قرآن۔ اب آپ کے جتنے بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں قرآن تو شاید نہ ملے لیکن بائبل رکھا ہوا ضرور مل جاتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے آپ کے 5 اسٹار اور 6 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل ہیں لازم ہے کہ ان کے اندر سوئمنگ ہوگا، ان کے اندر سونا بات ہوگا، ان کے اندر مساج سینٹر ہوگا، ان کے اندر جناب کیفیٹیریا ہوگا، اس کے اندر کیبرے ڈانس ہوگا، سب ہوٹل کے اندر ہوگا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سب ملتا ہے۔ بتاؤ کیا خریدو گے؟ اور ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ جی اللہم صلی علی محمد، اگر کسی نے اللہم صلی علی سیدنا، دیکھا حدیث کا مخالف ہو گیا، لفظ سیدنا نے بڑھا دیا، ہم اس پہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے حضور سے بڑا بھی کوئی سید ہے؟ جب آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ساری دنیا کی سرداریاں ختم ہیں محمد مصطفیٰ پہ، تو اگر بیچارے کسی نے کہہ دیا سیدنا کیا ہو گیا؟ کسی نے کہہ دیا مولانا، تو لفظ مولانا ولی بھی ہے، ناصر بھی ہے، دوست بھی ہے، معاون بھی ہے، سردار بھی ہے، غلام بھی ہے، ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہیں۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو لڑا کے یہ دین کا کام نہیں کر رہے، یاد رکھو دراصل ہم دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ خود اندازہ کرو، ایمان سے کہو کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور پہرا کلاشن کوف لے کے جناب فوجی پہرے دے رہے ہوں،
باہر کیا کہیں گے لوگ؟ یار یہ مسلمان کوئی ڈاکو ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو اوپر سے رائفلیں کھڑی ہیں۔ اس تصویر کا دشمن کیا دکھلا رہا ہے لوگوں کو؟ تمہاری تصویر جو باہر جا رہی ہے وہ کیا جا رہی ہے؟ اور نا دیکھو، ہم کہتے نہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، دیکھو مسجد میں مار دیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے آگے مار دیا، وہ بیٹھے ہوئے بیچارے کوئی اپنی محفل میلاد تھی، کوئی مجلس تھی، کوئی سیرت النبی کا اللہ عالم جلسہ تھا، سینکڑوں بندوں کو اڑا دیا۔ انہوں نے دیکھا، ہم نے کہا تھا مسلمان، اسی لیے ہم کہتے ہیں بدبختوں کو ایٹم بم نہ دو، یہ تو پاگل قوم ہے، پتہ نہیں کس کو مار دے۔ تو تم کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو، دشمن کے یا دوستوں کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کب پھیلا تھا کہ سیدنا علی نے کفر کے سب سے بڑے پہلوان کو آپ نے اٹھا کے زمین پہ مارا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اس نے تھوک دیا، حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا حضرت علی کیا بات ہے، آپ کیوں اتر گئے؟ آپ کو میں نے تھوکا ہے۔ انہوں نے کہا اب اگر میں ماروں گا تمہیں تو اپنے لیے ماروں گا، پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو مجھے ذاتی غصہ ہے نا کہ تو نے مجھے تھوکا ہے، میں ذاتی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، تیرا دین اتنا سچا ہے؟ اس نے کہا میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں تمہیں مارتا، ورنہ میں تو غالب آ گیا تھا، میں تمہیں تمہارا بھرکس نکال دیتا، لیکن اب میں تمہیں مارتا تو میرا ذاتی غصہ تھا کہ تو نے میرے چہرے کی طرف تھوکا۔ میں ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آیا، جہاد ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس کی شرائط ہیں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، احکام ہیں، طریقے ہیں۔ ذرا امیر کی نافرمانی کرو گے تو حضور موجود ہیں، احد میں شکست ہو گئی۔ لیکن آج ہر آدمی ہے، بس ہمارے جھگڑے کیا ہیں بھائی، ٹانگیں اگر 6 انچ کھلی ہیں تو نماز نہیں ہوگی، 12 انچ ہیں تو ہو جائے، ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسے منہ سے کہہ دیتی ہے نا تمہاری نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے ہوا؟ یہ تو ایسے ہے نا کہ کسی شریف آدمی کو گالی دی جائے، کہا جائے کہ یار آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن تمہارے باپ کا جب نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے، تو کیا معنی ہوا؟ گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم مرد زنا ہو۔ ایک آدمی کو جو کہہ دو بھائی 70 سال کی تیری نماز خراب، ختم، تو کافر ہو گیا غریب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اب دیکھیں کہ درود شریف میں کتنی حدیثیں نقل کر رہا ہے موجود، تاکہ یہ لفظ آ گیا الحمدللہ، یہ لفظ آ گیا الحمدللہ، یہ لفظ آ گیا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھو نا جی، نماز ہے، جنگل میں جا رہے ہو، پانی نہیں ہے، اچھا تمہیں احتلام ہو گیا، نہ پاک ہو، اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، بس تیمم کرو، اللہ اکبر۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے نے ہمارے کہنے پہ گردن جھکا دی، تو وضو کر گیا ہو تو میرا کیا فائدہ ہے، اور نہ کر گیا ہو تو میرا کیا نقصان ہے؟ تیمم کرو، احترام ہو گیا، نہ پاک، اچھا میاں بیوی ہے، مل گئے آپس میں، ہے جنگل، سارا ہے پانی، تیمم کرو، اللہ اکبر پڑھو نا بات۔ عورت ہے، ایام حیض آ گئے، 10 دن گزر گئے، خون بند نہیں ہوتا، خون بہ رہا ہے، باقاعدہ جاری ہے خون، اسلام کہتا ہے نماز پڑھ لو، بولو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں۔ نماز پڑھنے میں حیض میں منع تھا، بیماری میں تو نہیں، بیمار ہے وہ کیا کرے بیچاری، اس کے ہاتھ میں خون کیسے بند کرے؟ غسل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب کچھ کرو۔ تو اسلام نے ہمیں رعایت دی ہے اور ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمان کو قتل کرتا ہے،
مسلمانوں کی عبادت خانوں میں حملے کرتا ہے، مسلمانوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ایجنٹ بنتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے پتہ نہیں، شاید اب وہی وقت قریب آ رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہر طرف سے ایسے فتنے آ جائیں گے، ہر جگہ قتل اور لڑائی اور فساد اور فتنہ، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اغلق علیہ کبابک، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا، اکثر سیفک، تلوار توڑ کے پھینک دینا، امسک علیک لسانک، زبان بند رکھنا، گھر بیٹھ کے عبادت کرتے رہنا بس۔ معلوم ہوتا ہے ہم اس وقت پہ آ گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، یفر الرجل بدینہ، اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے، کہیں گے چھوڑو یار، گھر مال آل اولاد، میرا دین جاتا ہے، میں کیا کروں گا کوٹیاں۔ پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے تو تھوڑا بہت چنے ونے ساتھ رکھ لیں گے، پانی بھر لیا، آئے کسی چشمے سے پانی لے گئے، مہینے کے بعد کوئی مہینے کے لیے خوراک لے گئے، پہاڑ پہ اکیلا بیٹھا اپنے اللہ کو منا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب وہی وقت آ گیا۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، قریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، رقص و سرود اور ڈانس عام ہو جائے گا، تو اللہ اس قوم پہ قتل کا عذاب مسلط کر دے۔ آج ایمان سے کہو، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں مجرے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے، دیکھنے والے کون ہیں؟ یہودی آتے ہیں دیکھنے۔ کیا خیال ہے آپ؟ یہ جتنی فلمیں ہیں، جتنے ٹی وی شوز ہیں، یہ جتنے آپ کے ڈشز ہیں، یہ سب یہودی اور ہندو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، کعبہ شریف بھی دیکھ رہا ہے، ننگا ڈانس بھی دیکھ رہا ہے۔ مسلمان ایسا پکا ہے کہ اسلام نکلتا ہی نہیں، ہوا نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسلام اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھو، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر کفر و شرک کے کلمات نکل جائیں، اسلام بھی ختم ہو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، امت کو بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، رات کو تہجد کے وقت اللہ کے آگے رویا کرو بس۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، 2 رکعت پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، جو اللہ توفیق دے، لیکن اکیلے میں حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا، بہت مشکل میں ہے امت محمد رسول، مشرق سے لے کر مغرب تک حضور کی امت کا خون بہ رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک حضور کی امت کے نام لیوا بچیوں پر 10 بندے زنا کرتے ہیں، اجتماعی زیادتی۔ اخباروں میں پڑھا 5 سال کی بچی سے زنا کیا مر گئی، 8 سال کی بچی سے زنا کیا مر گئی۔ یہ درندہ جو ہے زنا کرنے والا، یہ کافر نہیں، کلمے پڑھنے والا تھا۔ لوگوں کے گھر میں آتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، گھر والوں کو بند کرتے ہیں، جو گھر میں پانی ہے، جو فروٹ ہے بیٹھ کے کھاتے ہیں، گھر والوں کی نوجوان لڑکیوں سے زیادتی کرتے ہیں، آرام سے چلے جاتے ہیں۔ ایک نہیں، روز کا اخبار پڑھو نہیں۔ آج کل تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بس اخبار اٹھاتے جاؤ تو آدمی کا پریشر، بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، بی پی کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرا بھائی، یہ ساری جو ہیں یاد رکھ لیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے عنایتیں ہیں کہ اللہ نے اتنے الفاظ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی عالم۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں اور میں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں، میں نے حج کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرا بھائی،
آپ 9 تاریخ کو سیدھا احرام باندھ کے حج افراد کی نیت کر کے سیدھا عرفات چلے جائیں، مغرب تک عرفات میں رہیں، پیدل چلیں، رات کو مزدلفہ آ جائیں، مزدلفہ میں 2 نمازیں پڑھیں، اس مغرب اور عشاء، آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکل آئیں، صبح کی نماز کے قریب، فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد جب رات پہ آ کے کنکری ماریں، سر مڈائیں، احرام کھولیں، ڈیوٹی کریں، کون سا مشکل ہے؟ جب حج قریب آ جائے نا پھر پوچھ لینا، ابھی تمہیں لاکھ مسئلے پڑھائیں انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ ایک لڑکا تھا پریشان تھا، خودکشی کر لی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ بالکل پڑھا جائے گا، وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ صرف فقہا یہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں علاقے کے یا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نام وہ نہ پڑھیں تاکہ لوگ دیکھ کے اقتدا نہ کریں، بس تھوڑے بہت لوگ جا کے نماز پڑھیں۔ آدمی نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا، 8,000 حق المہر مقرر ہوا، 4,000 ریال اس نے دے دیا، باقی 4,000 ریال کرنے کے لیے وہ چلا گیا، لیکن اب تک اس لڑکے کا کوئی خیر خبر نہیں ہے، ہم نے بڑا تلاش کیا ہے، اب اس لڑکی کو دوسرا نکاح دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ تم نے جو اس پہ 4,000 کا باقی ڈنڈا چڑھایا ہوا ہے وہ اللہ تو تم دو نا، تم محکمے میں جا کے قاضی کو درخواست دو، قاضی باقاعدہ اس کا اخبارات میں اعلان کریں گے، اس ملک کے سفارت خانے کو کہیں گے اور ایک مدت معین کریں گے، اگر ان اعلانات کے بعد کوئی خبر نہ آئی تو مفقود الخبر کی حیثیت میں اس کا نکاح فسخ کریں گے، پھر جا کے اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 4,000 ایک سے لے لیا، اب ایک اور کا حق لے کے بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ ایک آدمی کے پاس اولاد نہیں، اس نے اپنی بہن کی بیٹی کو پالا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اب یہ بیٹی اور بہن کی بیٹی جو ہے اس کی بھانجی ہو گئی نا، اس کی تو بھانجی بنے گی نا۔ بہرحال یعنی مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے اپنے لڑکے کا اس سے یعنی لڑکے کا بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی میری بہن ہے، اس کی لڑکی ہے، میرا لڑکا ہے، میں نکاح کرنا چاہتی، بہن کی لڑکی تم نے پالی تھی نا، کوئی حرج نہیں، تمہارے بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ابھی 6 سال والوں کا نکاح نہ کرو، صبر کرو، ان کو بڑا ہونے دو، بالغ ہونے دو، ابھی تم نکاح کر دو، بعد میں دونوں تجھ پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، ان کے مشورے سے شادی کرنا۔ صبح میں عید کے دن طواف کیا، یعنی 10 تاریخ کو صفا مروہ نہیں دوڑا، مینا چلا گیا، اگلی رات آگے صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ میرے رشتہ دار نے خالہ کی بیٹی سے شادی کی، 2 بچیاں بھی ہوئیں، اسی خالہ کا اس نے دودھ بھی پیا تھا، پھر تو حرام ہے نکاح۔ اب پتہ چل گیا تو علیحدگی اختیار کرو، توبہ کرو۔ جواب میں حدیث کے ساتھ ثبوت دیں۔ تم نے کوئی حدیث لکھی ہے کہ میں جواب میں حدیث لکھوں؟ جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا سوال ویسا جواب۔ حدیث ہے کہ ما حرم من النسب حرم من الرضا،
جیسے نسب کی بیٹی حرام ہے، رضا کی بیٹی بھی حرام ہے۔ اب اس نے چھوٹی کے ساتھ دودھ پیا یا بڑی کے ساتھ؟ جس عورت کا دودھ پی لیا خالہ نہ رہی، وہ ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس پہ حرام ہے۔ نکاح کر لیا، 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی، مسئلہ پوچھنے اب آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آدمی حج کریں، قربانی کریں، اس کے بعد قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ ایک ہے قربانی جو اپنے ملک میں بھی ہم کریں گے، جو حج پہ نہیں آئیں گے وہ بھی کریں گے، وہ ہے اضحیہ۔ ایک ہے حج تمتع کی بکری، حج قران کی بکری ہے، الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، احرام اس نے جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، نکاح گزر گیا، عید میلاد النبی جو ہے یہ کوئی اس کا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ اہل بیت میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حضور کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ میں نے شوال کے مہینے میں طائف سے عمرہ کیا ہے، اب میں نے حج بھی کرنا ہے، بالکل کریں، لیکن حج تمتع ہوگا، ایک بکری آپ کو دینی ہوگی بس۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض نمازیں جہری ہیں، بعض نمازیں سری ہیں، تاکہ بندوں کو پتہ چلے، یہ نہ ہو کہ زور سے پڑھیں اللہ سنتا ہے، آہستہ پڑھیں تو نہیں سنتا۔ وہ زور سے بھی سنتا ہے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے، اس لیے نمازیں جہری بھی رکھی گئی اور سری بھی رکھی گئی۔ اسی طرح جس میں غفلت کا وقت ہوتا ہے وہاں جہر ہے کہ بندے کو جگایا جائے، اور جہاں جاگا ہوا ہے اس کو مزید جگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، ما سوا سبحانک اللہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ۔ حرم پاک سے قرآن گھر لے جائیں، حدود حرم میں پڑھتے رہیں، اپنے ملک نہ لے جائیں، واپس حرم میں رکھیں، چونکہ یہ وقت حرم ہے۔ ہم خدام الحجاج ڈپٹی پہ آئے ہیں، حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جب چاہو کر لو، صرف 5 دن عمرہ منع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، اس کے علاوہ جب چاہے کوئی عمرہ کرے، لیکن علیحدہ مل کے، آرام سے مل کے اپنے مسئلے سمجھو، کیونکہ حج کے مسئلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، ایک لفظ کہنے سے آدمی مسائل نہیں سمجھ سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی کرو کہ کتابیں لے لو مسئلے کی، حج کے مناسک پر اردو میں، بنگالی میں، فارسی میں، پشتو میں، عربی میں، انگلش میں کتابیں، ان کتابوں کو رات کو 15-20 منٹ بار بار پڑھو، جو مسئلہ سمجھ نہ آئے اس کو نشان لگا دو کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ جا کے عالم سے پوچھ لو، تو آپ کا حج انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، آپ کا حج بالکل اللہ کی رحمت سے صحیح ہو جائے گا کہ آپ ان کتابوں کو بار بار پڑھیں اور پڑھ کے سمجھیں، نہ سمجھ آئے پنسل سے نشان لگا لیں، کسی عالم کے پاس لے جائیں کہ جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تاکہ وہ آپ کو سمجھا دے۔ حج کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے شوق ہو کہ ہم نے حج سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے، آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد